9 ذی کے مناسک کیا ہیں؟ 9 کو کیا کرنا ہے؟ 9 کا اصل وقت شروع ہو رہا ہے زوال کے بعد، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک، سورج کے ڈوبنے تک، یہ 6 سے 6.5 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، یہ یوں سمجھ لیں زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کوئی اگر پوچھے آپ کی زندگی کا سب سے شاندار دن کون سا تھا، قابل رشک دن کون سا ہے، تو بغیر سوچے سمجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرفے کا دن وہ سب سے اعلیٰ دن، اور اس دن اللہ کی رحمت اتنے جوش پر ہوتی ہے، اتنے جوش پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں جتنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، جتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں انظروا الی عبادی ھذا اتونی شعثا غبرا طاجین من کل فج عمیق، دیکھو دیکھو میرے بندوں کو کیسے میرے پاس آ گئے، سر کے بال پراگندہ اور کپڑے حرام گرد آلود، دور دراز سے، کوئی پاکستان سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی برما سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، یہ کیسے چیختے چلاتے روتے دھوتے میرے پاس آ گئے، کس لیے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا، جتنے بھی عرفہ کے میدان میں آئے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ نے سب کو بیک جنبش قلم معاف کر دیا، ان میں تو ایک بندہ ہے انتہائی ظالم، گناہگار، فاسق، فاجر، اور ایک فلاں عورت ہے وہ بڑی سیاہ کار ہے، آپ نے اس کو ہی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں آج میری رحمت سے کوئی نہیں بچے گا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ احقر ولا اصغر ولا ادحر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ، میں نے زندگی میں کبھی شیطان کو اس قدر حقیر، اس قدر ذلیل، اس قدر آگ بگولا اور اس قدر تڑپتے ہوئے، اس ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، سر میں مٹی ڈالتے ہوئے، ہائے میں برباد ہو گیا کی صدائیں لگاتے ہوئے میں نے شیطان کو زندگی میں نہیں دیکھا جو آج اس کو ذلیل اور حقیر دیکھ رہا ہوں۔ اور صحابہ نے پوچھا کیوں؟ وَذَلِكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِن تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، یہ اس لیے ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا کتنے جوش پر ہے، جیسے سیلاب آتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں سیلاب آیا، بڑے بڑے پہاڑ جو پوری بلڈنگ کے برابر ہوتے ہیں خس و خاشاک کی طرح اس سیلاب کے زور میں اڑتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنے جوش پر ہے کہ بندوں کے بڑے بڑے گناہ زمین سے آسمان تک اللہ تعالیٰ پرواہ کیے بغیر معاف کرتے جا رہے ہیں، اور یہ تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے ہائے کتنی محنت کر کے میں نے اس سے گناہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں اس کا گناہ کو اس کی ایک مرتبہ یا اللہ یا رب کی صدا پر سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر حضور نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے بدر والے دن بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بدر کے دن کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے دیکھا نا جبرائیل خود آگے گھوڑے پہ سوار اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اقدم یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، اور پھر نیچے آ کر فرشتوں کی صفیں لگا رہے ہیں، اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت تھی جو آج عرفہ کے میدان میں ہے۔ تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ کی قسم کروڑوں پر بھاری ہے، اربوں پر بھاری ہے، اس لیے کھانے کو زندگی پڑی ہے، پینے کو زندگی پڑی ہے، گپ شپ کرنے کو زندگی پڑی ہے، یہ 6-7 گھنٹے ضائع نہ ہونے دیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ اس دن کا مختصر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد، زوال سے پہلے آپ تشریف لائے، صحابہ کرام نے آپ کا خیمہ لگا دیا تھا، آپ اس میں کچھ دیر آرام فرما ہوئے۔ زوال سے پہلے جس کو موقع ملے ضرور آرام کرے، ضرور آرام کرے، اور اس دن غسل بھی کرے۔ پھر زوال کے بعد
आपने फरमाया मेरी ऊँटनी को तैयार करो। ऊँटनी तैयार हुई, आप तशरीफ लाए, ऊँटनी पे सवार हुए और मजमा आपके सामने था। आपने फरमाया इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व अअरादकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ लोगो सुनो, जैसे ये शहर मोहतरम है, आज का दिन मोहतरम है, ये महीना मोहतरम है, इसी तरह तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी आबरू, तुम्हारा माल और तुम्हारी जानें एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम हैं। फिर फरमाया अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलियति मौज़ूउन तहत क़दमैया। सुनो, आज जाहिलियत की सारी रसूमात को मैं अपने पांव तले दफन कर रहा हूँ। हम भी इस अज़म के साथ वापस आए कि अब हम नहीं देखेंगे हमारे आबाओ अजदाद क्या करते रहे, हमारे ख़ानदानी तरीक़े क्या क्या थे, हम ये देखेंगे अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है। दीन अब अगली ज़िंदगी हम गुजारेंगे अरफ़े के मैदान में अपने आबाओ अजदाद की तमाम रसूम को पाँव तले दफन करके हम वापस आएँ, ये अलामत है हज के हज मबरूर होने की। फिर आपने फरमाया अला अला दिमाउल जाहिलिया मौज़ूअह, और ज़माने जाहिलियत के जितने खून हैं सब एक दूसरे को माफ़ कर दो, और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून माफ़ करता हूँ, पहल अपनी ज़ात से कर रहा हूँ। फिर आपने फरमाया अला कुल्लु रिबन मिन मिन रिबल जाहिलिया मौज़ू, ज़माने जाहिलियत के जितने सूद हैं वो सब एक दूसरे को माफ़ कर दो। फ़इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम, असल ले लो, सूद छोड़ दो। फिर फरमाया अव्वलु रिबन अज़ा रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इब्तिदा मैं अपनी ज़ात से, अपने ख़ानदान से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान, अपने चचा का सूद माफ़ कर रहा हूँ। फ़इन्नहु मौज़ूउन कुल्लुह, मेरे चचा का असल भी माफ़ और सूद भी माफ़, बाकी लोग सिर्फ सूद माफ़ कर दें, सिर्फ सूद माफ़ कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ ईमान वालो, अगर ईमान वाले हो तो सूद छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे मुकाबले में आ रहा है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें ऐलान जंग कर रहा है। फिर आपने फरमाया अला फत्तकुन निसा, और औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। वस्तौसू बिन निसाई खैरन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ जाकर अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके तुम्हारे ज़िम्मे हुकूक हैं, तुम्हारे उनके ज़िम्मे हुकूक हैं, वो तुम्हारे हुकूक अदा करें, तुम उनके हुकूक अदा करो। फिर छठी बात आपने इरशाद फरमाई, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। चुनाचे इस इरशाद के 81 दिन के बाद या 82 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। फरमाया मैं जाने वाला हूँ, वतरक्तु फीकुम मा लन तज़ल्लू इन तमस्सक्तुम बिह, ऐसी चीज छोड़ के जा रहा हूँ दुनिया के चप्पे चप्पे पर दज्जाल उठकर खड़ा हो जाए, अगर तुमने उस चीज को मजबूती से थाम लिया कभी भी गुमराह नहीं होगे, कोई फितना तुम्हें हिला नहीं सकता, तुम में जुम्बिश नहीं आ सकती, हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलते रहोगे। वो क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। फिर आपने फरमाया अब मैं जाने वाला हूँ, वअंतुम तुसअलूना अन्नी, कल अल्लाह की बारगाह में अदालत लगेगी और मैं एक फरीक बनकर खड़ा हूँगा, मुकाबले में तुम खड़े होगे और अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे। फमा अंतुम काइलून, बोलो बताओ क्या कहोगे मेरे बारे में। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वल्लाही इन्नका कद अद्दैता रिसालात रब्बिक व बल्लगता व नसहता लि उम्मतिक व क़ज़ैता अल्लज़ी मा अलैक। या रसूल अल्लाह, हम गवाही देते हैं आपने हमारे रब का एक एक पैगाम बेकमो कास्त हम तक पहुंचाया। या रसूल अल्लाह, आपने जिम्मेदारियों को अदा फरमाया, सब कुछ आपने अदा फरमाया। आपने आसमान की तरफ देखा, उस शहादत की उंगली उठाई और फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। या अल्लाह, कल हशर के मैदान में जो गवाही आपने लेनी है वो आज ही मैं इनसे गवाही आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। फिर आपने हज़रत बिलाल से फरमाया, बिलाल अजान कहो, उन्होंने अजान कही। इकामत हुई, आपने ज़ोहर 2 रकात पढ़ाई। फिर आपने फरमाया इकामत कहो, उन्होंने इकामत कही, आपने असर 2 रकात पढ़ाई। तो जो लोग मस्जिद नमीरा में पहुंच जाएं, नमाज अदा करें जमअन कसरन, और जो अपने खेमे में हों तो फिर वहाँ शराइत जमा करने वाली पूरी नहीं है, इसलिए ज़ोहर अपने वक्त में, असर अपने वक्त में, मुसाफिर हूँ तो 2 पढ़ें, मुकीम हूँ तो पूरी पढ़ें। उसके बाद खड़े, जितना हो सके खड़े होकर
کھڑے ہو کر تلبیہ کثرت سے پڑھیں، دعائیں کثرت سے کریں. اور اس موقع کی ایک دعا بڑی زبردست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الدعاء دعاء عرفہ، بہترین دعا عرفات والی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، جن الفاظ سے شروع کر رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے وہ دعا اسی طرح شروع فرمائی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول اللہم لک الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی وإلیک رب تراثی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، آپ پڑھ رہے تھے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم. نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر تشریف لائے جبل رحمت کی طرف. پہاڑ آپ کے سامنے تھا، پہاڑ قبلہ بھی آپ کے سامنے تھا، لوگ بھی آپ کے سامنے تھے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سے 5.5 گھنٹے اونٹنی پہ سوار. اور کس طرح سوار؟ اس طرح کے اونٹنی پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں رکاب ہے، رکاب میں آپ نے پاؤں ڈالے اور کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں. عمر کتنی ہے؟ 63 برس. ذمہ داریاں سب سے زیادہ، بڑھاپا اپنی انتہا کو پہنچا ہوا، اور گرمی کی شدت، اور سورج بھی آگ برسا رہا. بے شک اللہ کی رحمت برس رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ضعف کا یہ حال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، مگر یہاں عرفات کے میدان میں آپ نے ضعف، علالت اور پیرانہ سالی کے باوجود 5.5 گھنٹے اونٹنی پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں فرمائی. اور دعائیں کیا تھیں؟ دعا تھی امت کے لیے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. اور اتنی آہو زاری اور اتنا رونا کہ نہ گرمی کی پرواہ، نہ تکلیف کی پرواہ، نہ بڑھاپے کی پرواہ، کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. صبح سے آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا. جب کسی پر غم طاری ہوتا ہے تو کچھ کھانے کا پتہ نہیں چلتا. یہ جتنے منتظمین ہیں ان سے پوچھیں، انتظامات سنبھالتے پریشانیوں کے عالم میں اپنے کھانے کا نہیں پتہ ہوتا، چونکہ یہ ذمہ داریاں ہم بھی سنبھالتے ہیں، اس لیے بھوک کا بھی نہیں پتہ چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے نہ کچھ کھایا نہ پیا. صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا آج آپ کا روزہ ہے، کچھ نے کہا نہیں روزہ نہیں. موقع کھانے کا اتفاق نہیں ہوا. حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے فرمایا عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو، اختلاف مت کرو، میں ابھی پتہ لگاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں ہے. اپنے مشکیزے میں سے دودھ نکالا، پیالے میں ایک صاحب کو دیا، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں. تو وہ صاحب آئے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے سب کے سامنے آپ نے دودھ نوش فرمایا. پتہ چل گیا کہ آج آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے رہے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما. اس دوران سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہوا آپ نے فرمایا چلو اب یہاں سے مزدلفہ کی طرف. اونٹنی پہ سوار تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، آپ کے پیچھے تھے. آپ مزدلفہ سے چلے، عرفات سے مزدلفہ کے لیے چلے، اور رات کو وہاں درمیان میں ایک جگہ آپ رکے. وہاں آپ نے قضاء حاجت بھی فرمائی، وضو بھی فرمایا. حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھ لیں. آپ نے فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز آگے مزدلفہ میں پڑھیں گے. مغرب نہ عرفات کے میدان میں پڑھی جائے گی نہ راستے میں پڑھی جائے گی. مزدلفہ پہنچیں گے، وہاں جا کر پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے. مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ فوراً آرام فرما ہوئے امت کی سہولت کے لیے، چونکہ 9 کا دن پر مشقت ہے، آگے 10 کی مصروفیات زیادہ ہیں، اس لیے امت کو راحت پہنچانے کے لیے اور اچھا خوبصورت نمونہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فوراً بعد آپ نے آرام فرمایا. اور صبح صادق تک آپ آرام فرماتے رہے، کیونکہ اگلا دن مصروفیت کا ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں،
مگر حدیث شریف میں ہے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل سے مسلسل دعائیں جاری ہیں. چونکہ مغرب کے وقت جو دعا کی تھی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، مغرب سے ذرا پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو معاف فرمائیں گے، ما خلص ظالم، مگر ظالم کو معافی نہیں ملے گی. فإنی آخذ للمظلوم منہ حقا، مظلوم کا میں ساتھی ہوں، دنیا میں اس کا بدلہ کوئی نہیں لے سکا، تو آج میں لوں گا، چاہے وہ وڈیرا ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، ظالم کو پکڑوں گا. میرے شکنجے سے کوئی نہیں اور میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں فرماتے رہے، یا اللہ ظالم کو بھی معاف فرما، مظلوم کو بھی معاف فرما. یا رب اعطیت المظلوم من الجنہ، یا اللہ ایک تجویز میں عرض کرتا ہوں، آپ ایسا کر دیں مظلوم کو ظلم کے بدلے اضافی جنت دے دیں، اس کے سامنے رکھ دیں. ایک طرف بدلہ ہے، ایک طرف یہ اضافی جنت ہے. وہ بدلہ لے کر کیا کرے گا؟ وہ یقیناً جنت ہی لے گا. یا اللہ مظلوم کو اضافی جنت دے دیں، پھر ظالم کو معاف فرما دیں، تو مظلوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، ظالم کا بھی بھلا ہو جائے گا. رات بھر دعا فرماتے رہے.